بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اصول دین میں سے تیسری اصل یعنی نبوت۔ بحث نبوت کو کتب کلامی میں یعنی عقائد کی کتابوں میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت خاصہ، یعنی نبوت کی عام بحث اور نبوت کی خاص بحث۔ نبوت کی عام بحث میں عام طور پر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے کہ نبی کو مبعوث فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو، ایک نبی کے کیا کام ہیں اور نبوت کی کیا شرائط ہیں، یعنی وہ خصوصیات کہ جو نبی میں ہونی چاہیے اور وہ صفات کہ جن سے نبی کو پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے وہ کیا ہیں۔ یہ ساری بحثیں نبوت عامہ کے باب میں آتی ہیں یا بالفاظ دیگر اس کا تعلق نبوت عامہ سے ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خاص بحث، مثال کے طور پر جناب آدم کے بارے میں، جناب نوح کے بارے میں، پھر جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب کسی خاص نبی کے بارے میں گفتگو ہو، ان کے حالات، واقعات، قرآن میں ان کے بارے میں کیا ہے، روایات میں ان کے بارے میں کیا ہے، کس علاقے میں وہ مبعوث ہوئے، جب اس قسم کی بحثیں ہوں تو کہا جاتا ہے نبوت خاصہ۔ مراد کیا ہے کہ یہ گفتگو کسی خاص نبی سے متعلق ہے، اور پہلے والی گفتگو جو ہے وہ کسی خاص نبی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک جنرل گفتگو ہے کہ انبیاء کی تعداد کیا ہے، انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں ہونی چاہیے اور کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام کو پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو ان دو بحثوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ لوگ کبھی کتاب پڑھیں تو آپ کے لیے یہ بحثیں مشکل نہ ہو جائیں۔ جب یہ آپ جملہ کہیں پہ دیکھیں کہ یہ بحث ہے نبوت خاصہ کی اور یہ بحث ہے نبوت عامہ کی تو انسان پریشان نہ ہو جائے، بلکہ وہ سمجھ جائے کہ نبوت عامہ یعنی ایک عمومی گفتگو، ایک جنرل گفتگو انبیاء کے بارے میں، نبوت خاصہ یعنی کسی خاص نبی کے بارے میں، کسی خاص نبی سے متعلق ایک گفتگو کو نبوت خاصہ کہا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کہ جو تمام عالمین کا خالق ہے، اس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اور پھر ان کی ہدایت کا سلسلہ، اور وہ ہدایت کا سلسلہ ایسے کہ یہ کسی ملک کے ذریعے سے نہیں، یعنی کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ خود انسانوں میں سے ایک انسان کے ذریعے سے۔ البتہ یہ انسان قد میں، رنگ میں، روپ میں، ہاتھ، پاؤں، ناک اور نقشے کے اعتبار سے تو انسان ہی ہے، اور بلا شک تمام انبیاء انسان ہیں، لیکن وہ انسان ہی نہیں بلکہ ایک انسان کامل ہے۔ لہذا انبیاء میں صفات پائی جانی چاہیے کہ انسان کامل کی۔ وہ انسان کامل کی کیا خصوصیات ہیں، انسان کامل کون ہے، انسان کامل کا کیا مقام ہے، یہ تمام بحثیں انشاءاللہ تدریجاً آئیں گی۔ بس انبیاء انسان ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب کہا جائے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یعنی انسان ہوں، قطعاً اس سے مراد نہیں کہ تمہاری طرح گناہگار، تمہاری طرح کم عقل، تمہاری طرح کم فہم، تمہاری طرح سے بے وقوفی کے کام انجام دینے والا، تمہاری طرح سے میرا حسب ہے، تمہاری طرح سے میرا نسب ہے، جس طرح سے تمام انسان ہیں ویسے میں ہوں، کہا جائے گا نہیں۔ انسانوں میں تو چور بھی ہیں، انسانوں میں ڈاکو بھی ہیں، انسانوں میں بے حسب و نسب بھی ہیں، انسانوں میں ولد الزنا بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان ساری چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، بلکہ وہ انسان ہیں لیکن انسان کامل۔ بس یہ بات واضح رہے کہ یہ جو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں انما انا بشر مثلکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ہاں بشر ہیں، انسان ہیں، اور ہماری طرح سے کیا مراد کہ اسی طرح سے گوشت کے، پوست کے یعنی کھال کے اور ہڈیوں سے مرکب ہیں، خون ہے، درد ہوتا ہے، پتھر لگے، چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ازدواج کرتے ہیں، لیکن قطعاً یہ معنی نہیں کہ وہ پھر ہر اعتبار سے عام انسان کی طرح ہیں۔ لہذا ایک جانب یہ ارشاد ہوا انما انا بشر مثلکم، تو دوسری جانب آپ توجہ رکھیں کہ جناب یوسف
کی قمیض میں کیا برکت تھی، تو پھر یہ بھی توجہ رکھیں کہ جناب داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، اسی طرح سے جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایسی روشنی تھی کہ جیسے سورج چمک رہا ہے۔ ہاتھ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی عام انسانوں کی طرح سے ہے بظاہر، لیکن اس ہاتھ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ زمین سے بیٹھ کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بس اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، کہا جائے گا ہاں 1 انگوٹھا 5 انگلیاں ہیں اور سائز کے اعتبار سے عام لوگوں جیسا ہی ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ وہ ہم ہی جیسا ہے ہر اعتبار سے، یہ غلط ہے۔ ہاں شکل میں اور کیفیت کے اعتبار سے انسانوں جیسا ہاتھ ہے، بلا شک وہ انسان ہے، لیکن وہ اشرف المخلوق میں بھی انسان کامل ہے۔ اور بہت ساری صفات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مزین فرمایا، اور بہت ساری غلط چیزوں سے اور بہت سارے نقائص سے اور برائیوں سے انبیاء علیہ السلام کو پاک اور پاکیزہ فرمایا۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان ہیں، لیکن ایسے انسان نہیں کہ جس طرح سے ہم تصور کریں اور ان کو کوئی عام انسان سمجھا جائے، بلکہ وہ انسان کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بلند ترین مقامات پر فائز۔ بس خداوند تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ انسانوں میں سے مبعوث فرمایا؟ تو پہلی وجہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر کسی اشرف کو اور اعلیٰ کو کہ جو انسانوں میں بڑا مقام رکھتا ہو، یا انسانوں کی ہدایت کے لیے ان سے بڑے مقام والے کو منسوب کرنا ہو، تو وہ انسانوں کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ انسان سب سے زیادہ بلند اور اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہر اعتبار سے، اچھی صفات کے اعتبار سے انسان ہے۔ بس انسانوں کے لیے ایک نبی کو اگر مبعوث کرنا ہو تو وہ انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کہ نبی کا مقام بڑا ہے، اور بڑے مقام والے کو اگر مبعوث کرنا ہو تو وہ انسانوں ہی میں سے ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ انسانوں میں سے نہ ہو تو عام انسان یہ کہہ دیتے کہ یہ جو نبی کام کر رہے ہیں یہ تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا کہ نبی ایک فرشتہ ہیں، تو لوگ یہ کہتے کہ فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، وہ کیا جانے ہماری بھوک کیا ہے، یا فرشتے کو درد نہیں ہوتا، وہ ہمارے درد کا کیا احساس کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کیوں مبعوث فرمایا؟ تاکہ انسانوں کی ہدایت کی جائے۔ کس جانب ہدایت کی جائے؟ اچھی صفات کی جانب، اور جو سب سے بڑی ہدایت ہے وہ یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں۔ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام نے جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، جہان کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھو، اور پھر یہ اندازہ لگاؤ کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ بس پہلا ہدف انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرانا تھا۔ تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کو بلند درجے کی جانب لے جائیں۔ یہ انبیاء تمام اقوام میں، تمام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تعداد ان کی کتنی ہے؟ تعداد کا جو ذکر ہوا کتب شیعہ و سنی میں، جو مشہور ترین تعداد ہے یاد رکھیں وہ 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 انبیاء جناب آدم سے لے کے جناب خاتم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مبعوث ہوئے۔ یہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 وہ بڑے انبیاء ہیں کہ جن کا کام زیادہ تھا، جن کی منزلت زیادہ تھی، اور ان پر کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ ہیں 313 یعنی رسول۔ 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول، اور ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم۔ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ اگر اس اعتبار سے کہ بلند ہمت تھے تو سبھی انبیاء اولو العزم ہیں، لیکن لفظ اولو العزم ایک صفت کے طور پر ہے جو خاص ایک اصطلاحی لفظ ہو چکا ہے، اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ انبیاء کہ جو خود مستقل صاحب شریعت ہوں۔ لہذا جناب نوح صاحب شریعت، اور ان کے بعد جو انبیاء تھے کچھ فقط نبی تھے اور کچھ اس میں سے رسول تھے کہ جن پر کتابیں بھی نازل ہوئیں،
اور خاص شرعی احکام بھی نازل ہوئے، لیکن مستقل شریعت نہیں تھی۔ جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس۔ یہ ہیں 5 انبیاء اولو العزم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ 2 طریقے سے ہدایت فرمائی، ایک رسول ظاہر کے ذریعے سے یعنی انبیاء سے، اور ایک رسول باطن یعنی عقل کے ذریعے سے۔ لیکن عقل کی پرواز اتنی نہیں کہ وہ چیزیں بیان کر سکے کہ جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھیں، اور جو کچھ انسان کی بلندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہی خاص طریقے سے، خاص اعمال سے، خاص روش سے، ان چیزوں کو عقل درک نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ عقل اسے تو درک کر سکتی ہے کہ ظلم بری چیز ہے اور عدل اچھی چیز ہے، یتیم کا مال اسے پلٹانا اچھی چیز ہے اور اس کے مال کو غصب کرنا حرام ہے اور بری چیز ہے، لیکن عقل نماز اور اس کی کیفیات اور اس کی تعداد رکعات اور اس کے اوقات کو درک نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے روزے کے اوقات، کہ روزہ کتنی دیر کا ہو اور کیا روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، اور کس طریقے سے روزہ رکھا جائے، کیا اس کی شرائط ہیں، انسانی عقل اسے درک نہیں کر سکتی۔ لہذا بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کو انسانی عقل درک نہیں کر سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتحان کی جگہ میں دنیا میں کچھ قوانین بھیجے، اور ان قوانین کا جو اصل ہدف ہے وہ تو امتحان ہے، لیکن در حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قانون پہ اگر کسی نے توجہ کی اور اس قانون میں جو چیزیں لازم ہیں اسے انجام دیا، تو دنیا میں بھی اس کا بھلا ہے اور آخرت میں بھی بھلا ہے، اور جو چیزیں اس قانون میں منع ہیں یعنی حرام ہیں، جس نے اس سے اپنے آپ کو بچایا تو اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس دنیا میں بھی۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ اللہ نے قانون بنایا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا، اور یہی وہ قانون ہے کہ جسے کہا جاتا ہے شریعت۔ اگر یہ ایک مستقل شریعت ہے تو یہ ایک مکمل شریعت ہے۔ مثال کے طور پہ جناب نوح اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور آخر میں اسلام، یہ ایک 5 مکمل اور کامل شریعتیں ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام تعلیمات ایک حساب سے مشترک تھیں، اور ان میں پہلی چیز تھی وحدانیت اور روز قیامت، اور اچھے اعمال کا انجام دینا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور در حقیقت یہی وہ قوانین ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے اسلام، اور اسلام جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو چلتا رہا، اور چلتے چلتے جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور انسان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کی بدولت یہاں تک پہنچا کہ ایک وقت آیا کہ اب انسان کی کافی تربیت ہو چکی۔ البتہ انسان سے مراد ہر انسان نہیں، بلکہ انسانی معاشرہ جب کافی ترقی ہو چکی اور رشد ہو چکا، تو اب ضرورت تھی کہ نبوت کے سلسلے کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو ہمیشہ تک رہے گا۔ البتہ اس قانون میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ جسے کہا جاتا ہے حکم اولیہ اور حکم ثانویہ، کہ اگر اس وقت یہ چیز واجب ہے تو اگر حالات بدل جائیں تو وہ چیز حرام بھی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب جان کا خطرہ ہو تو وہ حرام ہو جائے گی۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر شراب سے نجس پانی کے بغیر جان نہیں بچ رہی ہو تو کہا جائے گا یہ پانی ویسے تو حرام تھا کیونکہ نجس تھا، اب اگر اس پانی کو نہ پیا اور جان چلی گئی تو اب اپنی جان بچاؤ، اتنا پیو جتنی کہ جان بچانے کے لیے اس پانی کو پینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ تغیر و تبدل ہیں کہ جو اس شریعت میں بھی رہیں گے، لیکن شریعت کے قوانین مستقل ہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہو، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج بھی ہر وہ ملک اور ہر وہ گروہ کہ جو اللہ کو مانے یا نہ مانے،
اس بات کا قائل ہے کہ چاہے گھر ہو یا اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، چاہے کوئی مملکت ہو، اس کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ قانون ضروری چیز ہے، اس جانب تقریباً تمام انسانوں کی توجہ ہے، چاہے وہ شہر میں رہنے والے ہوں چاہے وہ جنگل میں رہنے والے ہوں۔ لہذا اگر انسان ایسی اقوام میں جائے کہ جو بالکل ہی غیر متمدن ہیں، البتہ جب کہا جاتا ہے کہ تمدن سے دور تو مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا تمدن ہے اس سے دور، جو عام طور پہ آباد شہروں کو اور اقوام کا تمدن اس سے دور، ورنہ بالآخر ایک تمدن جنگلی اقوام میں بھی پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پر قوانین ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پر حساب کتاب ہے۔ اگر وہاں پر ایک قبیلے کا سردار ہے اور اس کی بات کو مانا جا رہا ہے تو یہی ایک تمدن ہے اور یہی ایک قانون ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ کو قانون ہر جگہ ملے گا، چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ اگر جانور کو ماریں تو کتنے لوگ کھائیں، چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ جانور کو ماریں تو پہلے کون کھائے، اور چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ قبیلے کا ایک بڑا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اور چاہے وہ اس صورت میں قانون ہو کسی دوسرے قبیلے والے کو مار دینا ہے۔ بالآخر جو بھی اس قسم کی کیفیت ہے در حقیقت یہ قانون ہے، اور انسان فطرتاً قانون طلب ہے، فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی قانون ہو، اور یہ قانون در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اگر ہو تو ایک مکمل قانون ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء آتے رہے اور انسانوں کی ہدایت کرتے رہے اور قوانین دیتے رہے، لیکن ساتھ میں ایک دلیل لے کے آئے کہ جو معجزے کی صورت میں تھی۔ معجزہ کیا ہے، معجزے کی کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ اس پہ بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت ہماری گفتگو فقط یہاں تک تھی کہ انسان فطرتاً ایک قانون چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کے فطری تقاضے کا جواب اس صورت میں دیا کہ اپنی جانب سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت فرمائیں، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کریں، اور سب سے اہم چیز کہ جس کی جانب انبیاء نے توجہ دلائی وہ یہ تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور تمام دنیا کی مخلوقات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگاؤ کہ اس کا بنانے والا کون ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، اور اس دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے، اور دنیا میں بالآخر ایک قانون کی ضرورت ہے، تو وہ قانون کیسا ہو، کس کی جانب سے ہو۔ لہذا انبیاء نے آ کے در حقیقت لوگوں کو بیدار کیا اور صحیح قانون کی جانب توجہ دلائی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔